وزٹ پاکستان ود عابد بخاری یوٹیوب چینل سے عابد بخاری کا پاسو گجال سے آپ کو سلام ویوز. آپ کو میں آج سیر کراؤں گا پاسو اپر گجال کی. گجال جو یہ ایریا ہے یہ عطا آباد جھیل سے گلمت سے لے کے خنجراب تک اور پھر سست اور سست سے بائیں طرف ویلیز ہیں, کچھ چپرسن ویلیز اور اس کے 8-9 گاؤں اور پھر یہ مسگر ویلی, ان سب پہ مشتمل علاقہ جو ہے وہ گجال کہلاتا ہے. تو میں نے آپ کو یہ دکھانا ہے کہ یہ پاسو کا علاقہ اور سارا گجال کا اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے. یہ اس کی ایک کہہ لیں اہمیت ہے کہ یہ علاقہ یا ایسا علاقہ دنیا میں اور کہیں نہیں جہاں جتنے خوبصورت پہاڑ اور ان کی بناوٹ, ایسی بناوٹ کہیں نہیں. اور جو بھی یہاں آتا ہے اس کے فطرتی حسن کا شکار ہو جاتا ہے, اس کا خوبصورتی کا جادو چل جاتا ہے. وادی گجال چین اور افغانستان کے ساتھ واقع پاکستان کا سرحدی علاقہ, چین کے ساتھ گجال کی سرحد خنجراب کے مقام پر ملتی ہے اور پھر اسی میں مسگر گاؤں بھی آتا ہے. بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو گجال کا علاقہ ہے یہ چائنا کے صوبہ سنکیانگ کے ساتھ بھی منسلک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو معدنیات سے بھی نوازا ہے, گو کہ ابھی تک پاکستان نے ان معدنیات سے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ جو دریائے ہنزہ ہے یہ خنجراب سے شروع ہوتا ہے, تو سست کے پاس میں نے خود یہاں اس دریا پہ سونا نکالتے لوگ دیکھے ہیں اور سونا بھی دیکھا ہے. اسی طرح اس کی جو ویلیز ہیں چپرسن ویلی, وہاں کوئلہ ہے لیکن ابھی تک نکالا نہیں گیا. بہرکیف یہ جس علاقے سے ہم گزر رہے ہیں یہ سامنے آپ کے یہ پاسو کا ہی ہے اور یہ شاہراہ ریشم ہے. شاہراہ ریشم اس علاقے سے گجال سے گزر کر خنجراب اور خنجراب سے چائنا میں داخل ہوتی ہے. اور پھر جو یہ پہاڑ ہیں یہاں کے, ان کی بناوٹ, ان کی خوبصورتی دیکھنے کے لائق ہے کہ ان کے چوٹیاں باریک باریک مخروطی چوٹیاں اور ان کی مشابت جو گرجا گھر کے کلیسا کے اوپر لگے ہوتے ہیں, پیک سے بنی ہوتی ہیں, اس جیسی ہے. پھر اس کو پاسو کونز بھی کہتے ہیں, وہ بھی اسی لیے کہ آئس کریم کی کون جو ہوتی جیسے اوپر کو تیکھی سی مخروطی سی باندھی, ایسے ہی یہاں کے پہاڑوں کے اوپر چوٹیاں ہیں. اور پھر اس میں عجیب فلسفے یا معرفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ اس علاقے میں جب برف پڑتی ہے تو ان چوٹیوں پہ برف ٹھہرتی نہیں, ویسے برف پڑتی ہے پہاڑوں پہ پڑتی ہے. اور یہ آپ کے سامنے بھی پہاڑ نظر آ رہے ہیں, اس پہ بھی برف ہے, بہت ہی خوبصورت. اس علاقے میں ٹورسٹ سیاح آتا ہے تو پھر اس کے سحر کا شکار ہو جاتا ہے. بہت ہی خوبصورت ذہنی, قلبی, روحانی سکون ملتا ہے. تنہائی ایسی کہ اس میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی لو لگانی چاہیے اور سوچیں اور دیکھیں کہ اللہ نے
کتنے خوبصورت یہ کائنات پیدا کی، اور اس کائنات میں ایک ملک پاکستان کتنا خوبصورت ہے جو ہمارا پیارا وطن ہے، اور پھر وطن پاکستان کے شمال میں یہ علاقے کتنے خوبصورت ہیں کہ دل و نگاہ کے ذریعے اپنے من میں اترتے محسوس کرتے ہیں۔ اس کے جو نظارے ہیں، پہاڑ جو ہیں، ان کی بناوٹ، ان کی شباہت، ان کی کیمسٹری عام پہاڑوں سے علیحدہ ہے۔ پتھریلے بھی ہیں، مٹیالے بھی ہیں، اور بھی بہت قسم کے ہیں، اور یہ ترہ اسی علاقے کا ہے کہ یہ اتنے خوبصورت انداز میں بنے ہیں۔ پھر یہاں خوبصورت میدان ہے۔ یہ شاہراہ ریشم نے تو اس علاقے کی رونق میں اور خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیا۔ یہ شاہراہ ریشم آج سے صدیوں پہلے جو تجارتی رستہ ہوا کرتا ہے اسی پہ ہی بنی ہے۔ یہ چائنا سے ریشم جو ہوتا ہے وہ یورپ تک اسی راستے سے پہنچتا تھا، اور آج بھی اسی راستے پہ یہ سڑک بنی ہے، اور اب تو پھر چائنا اور پاکستان نے اس کو سی پیک کا سٹیٹس دیا ہے، اور اس سے اب بہت سے ملک بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کی اہمیت روز بروز بڑھتی جائے گی۔ اس پہ سفر کرنے کا اپنا مزہ ہے۔ اس علاقے میں پیدل چلنا، ہائکنگ کرنا، ٹریکنگ کرنا، اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، اور یہاں کے لوگ، یہاں کے باسی اتنے مہمان نواز، اتنے اخلاق والے، اور پھر تعلیم یافتہ۔ یہاں تعلیم کی ریشو 100% ہے۔ یہ پاکستان کا واحد علاقہ ہے، ہنزا اور ہنزا سے اوپر یہ گجال کا، کہ یہاں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے خود یہ سارے علاقے دیکھے ہیں، چپورسن ویلی وغیرہ دیکھی ہیں۔ وہاں کے لوگ جو ہیں کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ کسی نے گریجویشن کیا، کسی نے FA کیا، کسی نے ماسٹر کیا۔ ایسے ہی کوئی اگر بھیڑ بکریاں چراتا اس سے پوچھو تو وہ بھی تعلیم یافتہ ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو دوستو، آخر میں آپ سے التماس کہ میرا YouTube چینل آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔